پہلی اینٹ کو اکھڑنے سے بچانا چاہیے۔ شاعر بے مثال چچا غالب کے پاس بہرحال بحیثیت شاعر یہ سہولت اور آسانی میسر تھی۔ ان کے پاس اپنا سر پھوڑنے کے لیے ایک سے زائد در موجود تھے۔ تبھی تو وہ فرماتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگی آستاں کیوں ہو۔ عاشقوں اور چچا غالب کی طرح لیکن ہم کالم نویسوں کو ایسی سہولت اور آسانی میسر نہیں کہ ایک در سے خیر نہ ملی تو دوسرے در پر جا دستک دی، سو ہم ایک ہی سنگی آستاں پر روز سر پھوڑتے ہیں اور اگلے روز پھر اسی در پر بیکار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم ناکام تو ہوتے ہیں مگر شکر ہے کہ نا امید نہیں ہوتے۔ بقول فیض، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ سو ہم قلم گھسیٹنے والے آج لکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، کسی کے کان پر جو نہیں رینگی، اصحاب اقتدار اور اختیار نے لکھے کو پری کاہ کی حیثیت نہیں دی، کل دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھی کو حیثیت نہ دینے سے خیال آیا کہ لکھی کو حیثیت دینے کا امکان تو تب پیدا ہوتا ہے اگر کسی نے پڑھا ہو۔ لاپرواہی، لا علمی اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ ایسی چیزیں سرے سے پڑھتے ہی نہیں، اور جب پڑھا ہی نہیں تو کسی نے اس پر خاک عمل کرنا یا ایکشن لینا ہے۔ لیکن کیا اس بات پر لکھنے والا اپنا کام چھوڑ دی؟ ہم سے تو ہماری کام کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہماری لکھی پر خرابی سدھارنے اور درستی کرنے یا نہ کرنے کا سوال انہی سے ہوگا جو اس کام کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ان کی ذمے ہے جنہیں مالک کائنات نے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اب وہ جانیں اور ان کا کام، ہم تو اپنا کام کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ ایسی موقعوں پر ہمیں اپنی بہت پیاری دوست کنور اجاز راجہ کی ایک مرصع غزل یاد آ جاتی ہے۔ سب دھندوں کو چھوڑیں، پہنے غزل سے لطف لیں۔ اپنی خواہش میں جو بس گئے ہیں وہ دیوار و در چھوڑ دیں، دھوپ آنکھوں میں چبھنے لگی ہے تو کیا ہم سفر چھوڑ دیں؟ دست بردار ہو جائیں فریاد سے اور بغاوت کریں، کیا سوالی تیرے قصر انصاف زنجیر در چھوڑ دیں؟ جب لعاب دہن اپنا تریاق ہے دست و بازو بھی ہیں، سانپ گلیوں میں لہرا رہے ہیں تو کیا ہم نگر چھوڑ دیں؟ شہر یاروں سے ڈر جائیں، ہم حق پرستی سے توبہ کریں، اپنے اندر بھی ایک آدمی ہے، اسے ہم کدھر چھوڑ دیں؟ ہم نے دیکھا ہے دریاؤں کا رخ کور شہر کی سمت ہے، شہر والی اگر بے خبر ہیں تو کیا بے خبر چھوڑ دیں؟ ایک طرف ہم جیسے لکھنے والی معترض ہیں تو دوسری طرف سرکار نے ہر بگڑے ہوئے کام کا حل یہ نکالا ہے کہ خرابی کی درستی کے بجائے خرابی کا باعث بننے والا ادارہ، محکمہ یا شعبہ سرے سے بند کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر کے جان چھڑوا لی جائے۔ تعلیمی ادارے، ہسپتال اور صفائی ستھرائی سب پرائیویٹائز ہو رہے ہیں۔ ہر خرابی کا حل یہ نکالا ہے کہ خرابی کو ٹھیک کرنے کے بجائے خرابی کا بیج ہی مار دیا جائے تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ عاجز کپاس کی بربادی اور قسم پرسی پر بارہا لکھ چکا ہے۔ سالانہ 1,50,00,000 کانٹ پیدا کرنے والی ملک کی پیداوار گھٹتی گھٹتی 50,00,000 کانٹ سے نیچے جا چکی ہے، اور صورتحال کسی قسم کی بہتری کے بجائے مزید تنزلی کی طرف رواں دواں ہے۔ محکمہ زراعت کے ارباب اختیار کے دعوے اپنی جگہ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ بہاول نگر، چولستان، سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں کے علاوہ کپاس کا مستقبل تاریک اور معاملہ تک سرکار کا کام تھا کہ زرعی سائنسدانوں کی کارکردگی کو مانیٹر کرتی، ان کی تحقیق کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مستقبل کا تعین کرتی، اپنے زرعی تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھتی، ان کے تحقیقاتی کام کی بنیاد پر ان کے لیے فنڈز مختص کرتی، ان کو تحقیقی کاموں کے ٹارگٹ دیتی اور ان کے نتائج کے حوالے سے جزا یا سزا کا میکانزم بناتی۔ مگر سائنسدان موج میلہ کرتے رہے، ادارے نالائکی کا نمونہ اور بے عملی کا گڑھ بن گئے، جبکہ سرکار ستو پی کر سوئی رہی۔ ایسے تمام اداروں کی بربادی کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب بربادی مکمل ہو گئی اور خرابی ناقابل اصلاح حد تک تنزلی کی آخری گہرائی پر پہنچ گئی تو سرکار نے اداروں سے ہی جان چھڑانے کی ٹھان لی۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سے ادارے تو صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے گئے، جن کے پاس ان اداروں کو چلانے کے لیے نہ تو مہارت ہی میسر تھی، نہ ان کو چلانے کے لیے پیسے تھے، اور نہ ہی ان کو درست کرنے کا کوئی ارادہ یا نیت تھی۔ ایسے میں زرعی تحقیق کا کیا حشر ہونا تھا، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے اور تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں وفاقی حکومت نے زیادہ تر ایسے اداروں کو صوبائی حکومتوں کے حوالے کر کے اپنا بوجھ ہلکا کیا، وہیں باقی ماندہ بچے کھچے اداروں میں بیج پر تحقیق کرنے کے بجائے ان کا ہی بیج مارنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں پوری طرح غیر فعال اور سفید ہاتھی بننے کی کھلی چھوٹ دے دی، تاکہ جب ان کا بوریا بستر لپیٹا جائے تو کسی کے پاس ان کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز بھی موجود نہ ہو۔
ملتان میں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام 1 جولائی 1970 کو عمل میں آیا۔ پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کی زیر انتظام سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان میں مکمل طور پر صرف کپاس کی تحقیق کے لیے وجود میں آنے والا پہلا ادارہ تھا۔ یہاں کپاس کی بہت سے متعلقہ شعبوں میں بہت قابل ذکر کام بھی ہوا اور 28 کی لگ بھگ نئی بیج بھی ایجاد ہوئے۔ تاہم آہستہ آہستہ دیگر سرکاری اداروں کی طرح اسی بھی کرپشن، نااہلی، نالائکی اور آرام طلبی کی دیمک نے کھوکھلا کر دیا۔ اس طرح تحقیقی میدان میں شاندار کارکردگی کا حامل یہ ادارہ سفید ہاتھی بن گیا۔ یہی حال اس کے سرپرست ادارے پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کا ہوا۔ سرکار نے اسے فعال کرنے، متحرک بنانے اور نتائج دینے والا ادارہ بنانے کی بجائے اس سے جان چھڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملتان میں 116 ایکڑ پر مشتمل کپاس کے اس قدیمی ادارے کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی 15 ایکڑ زمین پر جم خانہ بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں اس پروجیکٹ پر تنقید کسی منفی ذہنیت کے تحت نہیں کر رہا کہ میں ذاتی طور پر ملتان میں جم خانہ ٹائپ کسی اچھے سول کلب کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ اس کے اولین محرکین میں سے ہوں، لیکن ریسرچ کی برباد شدہ ادارے کو بامقصد بنانے کے بجائے اس کی بندر باٹ کے خلاف ہوں۔ جم خانہ کہیں اور بن سکتا ہے، مگر یہ ادارہ مٹ گیا تو دوبارہ نہیں بنے گا۔ ایک بار 15 ایکڑ پر جم خانہ بننے دے، پھر دیکھیے کہ بقیہ 101 ایکڑ کو شکرے کس طرح شکار کرتے ہیں۔ یہ 15 ایکڑ اس سلسلے کی پہلی کڑی ثابت ہوں گے۔ ایک اینٹ نکل جائے تو پھر باقی ساری دیوار چند ہی دنوں میں وجود سے عدم کا سفر طے کر لیتی ہے۔ 116 ایکڑ پر مشتمل ایک زرعی تحقیقاتی ادارے کے حوالے سے یہ عاجز تو اس پہلی اینٹ کو اکھڑنے سے بچانے کی صحیح کر رہا ہے۔ امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔